الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. وفي رواية: أسرع الدعاء إجابة دعوة الوالد. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 182 فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض ہو چکے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، روزے کا راز یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو بچانے کا مادہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے.
پانی سے اپنے آپ کو بچانا، کھانے سے اپنے آپ کو بچانا، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تو جو حلال سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اللہ کے حکم سے، تو حرام سے تو ظاہر ہے ضرور وہ بچے گا۔ اس سے قبل روزے کا ذکر تھا۔ روزے کے ذکر کے بعد اللہ جل جلالہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی، میرے بندے جب آپ سے پوچھے میرے بارے میں، میرے بندے جب آپ سے پوچھے میرے بارے میں، تو میرے بندوں کو بتا دینا انی قریب، میرے بندوں میں قریب ہوں، میرے بندوں میں قریب ہوں۔ روزے کے ذکر کے بعد اللہ جل جلالہ اپنے قرب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں اللہ کے قرب کے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، ما تقرب العباد الی، ما تقرب العباد الی بمثل ما خرج من، ما تقرب العباد الی اللہ تعالی بمثل ما خرج منہ۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، کیسے اللہ کے قریب ہوگا؟ ما تقرب العباد الیہ، کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا بمثل ما خرج منہ، جو چیز اللہ سے نکل کر آئی ہے جب تک اپنے آپ کو اس کے قریب نہیں کرے گا۔ اللہ سے نکل کر قرآن آ گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے تو اپنے آپ کو قرآن کے قریب کر دو، اپنے آپ کو قرآن کے قریب کر دو، نمازوں کے قریب کر دو، روزوں کے قریب کر دو۔ جو چیزیں اللہ کے فرض کردہ چیزیں ہیں، ایک روایت میں ہے بمثل ما فرض، جیسے اللہ نے انسانوں کی ذمہ جو چیز فرض کر دی ہے، نماز فرض ہے، سب سے پہلے اس کو ادا کرو، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور فرمایا جو انسان فرائض کو بجا لائے، فرائض کو بجا لائے، اپنی نمازیں 100% کر دے، اپنے روزے 100% کر دے، اپنا زکوٰۃ خیرات صدقہ 100% کر دے، اب اس کے بعد نوافل کا درجہ آ جاتا ہے۔ نوافل فرمایا جو نوافل پڑھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، نفلی صدقے اور خیراتیں دے رہا ہے، حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہ ورجلہ الذی یمشی بہ۔ جو نوافل پر بھی قربان ہو جائے، فرائض کے بعد نوافل بھی سر انجام دے رہا ہے، پھر تو میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ کیسے کسی کی آنکھیں بنے، کسی کا کان بنے، کسی کا ہاتھ بنے؟ مطلب اس کی آنکھیں پھر وہی دیکھتا ہے جو اللہ کا حکم، اس کے کان پھر وہی سنتے ہیں جو اللہ کا حکم ہو، پھر اللہ کے حکم کے خلاف جو چیزیں ہو وہ پھر کانوں میں انگلیاں رکھتا ہے، اس کو نہیں سنتا۔ بھائی اس میں سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، میرا رب ناراض ہوتا ہے، اب میں یہ نہیں سنوں گا، اس کے کان محفوظ ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا قرب کے تلاش میں ہو جائے کوئی شخص،
پھر مجال ہے کہ اس کی آنکھیں غلط دیکھے، اس کے کان غلط دیکھے، اس کے ہاتھ غلط پکڑے، اس کے پاؤں غلط چلے، یہ سب پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پاؤں وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہو، ہاتھ وہاں جہاں اللہ کا حکم ہو، آنکھیں وہاں جہاں اللہ کا حکم ہو، کان وہاں جہاں اللہ کا حکم ہو۔ فرمایا من تقرب الی شبرا، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ من تقرب الی شبرا، میرے بندو ایک بالش اگر میرے قریب ہوں گے تم، ایک بالش اگر تم میرے قریب ہوں گے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، میں ایک گز تمہارے قریب ہوں گا، ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، جو ایک گز میرے قریب آئے گا میں اللہ 2 گز اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ ومن اتانی یمشی، جو قدم لگا کر میرے طرف چلنا شروع کر دے، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کے اس کے پاس پہنچوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نقل فرما رہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ یوں فرماتے ہیں۔ اللہ کا ایک بالش کے قرب پر 1 گز کا قرب، 1 گز کے قرب پہ 2 کا قرب، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کی طرف قرب حاصل کرنے کی جستجو اور تلاش شروع کرو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمتیں دوڑ کر تمہاری استقبال کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کا دوڑ کے پہنچنا، یہ اس کی رحمتوں کا پہنچنا۔ اللہ کا کوئی جسم تو نہیں ہے کہ وہ چھل کے آ جائے یا دوڑے یا پھر رکے یا پھر گز کے بجائے 2 گز قریب ہو، اس کے سب سے مطلب اللہ کی رحمتوں کا قرب ہے۔ اذا سألک عبادی، روزے رکھ لیے میرے بندوں نے، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ سن رہے ہیں، اب میرا بندہ جستجو میں ہو گیا، تلاش میں ہو گیا کہ میرا رب تو کہاں ہے، زور سے تجھے پکاروں کہ آہستہ پکاروں، اندھیرے میں پکاروں، روشنی میں پکاروں، تیز آواز میں پکاروں، دھیمی آواز میں پکاروں۔ بندہ تلاش میں ہو گیا، جستجو میں۔ روزوں کے بعد یہ قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے روزہ۔ قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، قرآن سننا، پڑھنا، سننا، سنانا، اس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک دیہاتی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اقریب ربنا ام بعید، اقریب ربنا ام بعید، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ اگر قریب ہو میں آہستہ پکاروں، اگر دور ہو تو میں پھر زور سے پکاروں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اجتماع فی البیت 3 نفر، 3 بندے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 بندے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث میں ساتھی الفاظ بھی ہے، قلیل الفقہ قلوبہم کثیر شحم بطونہم، قلیل فقہ قلوبہم
کثیر شحم بطونہم، تھے تو بڑے اچھے موٹے تکڑے، لیکن عقل سے کچھ کمزور تھے، سمجھ ان کی ذرا کم تھی۔ ایک نے کہا ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ آپس میں باتیں کر رہے ہو دن بھر، زیادہ سمجھدار تو نہیں ہے۔ اگر اللہ، دوسرے نے کہا جواب میں، اگر اللہ قریب ہے تو پھر سنے گا، اگر دور ہو تو پھر نہیں سنے گا۔ تیسرے نے کہا اگر ہماری یہ چپ چپ کی باتیں وہ سنتا ہے تو پھر تو زور سے اگر سنتا ہے تو چپ کے بھی سنے گا۔ اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے اگر آپ سے سوال کرے میرے بارے میں، میرے بندوں کو بتا دینا کہ میں قریب ہوں، قریب۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر بیضاوی کہتے ہیں قرب اور بعد تو ذویل اجسام کا ہوتا ہے، جس کا جسم ہو، یہ شخص آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ کیسے استعمال ہے؟ کہتے ہیں یہ استعارہ ہے، استعارہ بالکنایہ اس کو کہتے ہیں فن فصاحت اور بلاغت میں، استعارہ بالکنایہ۔ ہم اپنے طلباء کو سمجھاتے ہیں بھائی کہیں مشبہ بہ کا ذکر ہو جائے، مشبہ کو حذف کیا جائے، لوازمات مشبہ بہ مشبہ کے لیے ثابت کیے جائے تو استعارہ بالکنایہ ہو جاتا ہے۔ یہ عوام الناس اس بات کو سمجھنے کے لیے ان کو فنون پڑھنے چاہیے۔ بہرحال یہ استعارہ ہے، بھئی جو شخص آپ کی ہر بات سنتا ہو تو وہ آپ کے قریب ہی ہوگا نا، دور بندہ تو آپ کی ہر بات نہیں سن سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یوں ہی سمجھو جیسے کوئی قریب کی بات سنتا ہے، پہلو میں بیٹھا ہوا بندہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کی آہستہ آہستہ باتیں بھی سنتا ہے، یوں ہی سمجھو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کو گلے کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں اپنے بندے کے گلے کا رگ جوڑنے والا تیرے جسے اور بدن کے ساتھ فرمایا وہ میں ہوں۔ نحن اقرب الیہ، میں قریب نہیں ہوں، میں اقرب ہوں، اقرب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او بندے میں دور نہیں ہوں، گناہ کرتے ہوئے ذرا شرم کر، حیا کر، برائیاں کرتے ہوئے ذرا شرم کر، حیا کر مجھ سے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کو گلے کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، گلے کا رگ تیرا تجھ سے دور اور میں زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ اس رگ کے جوڑنے والا میں ہوں۔ اذا سألک عبادی، جب تجھ سے پوچھے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، یوں نہیں فرمایا کہ فَقُلْ لَهُ إِنِّي قَرِيب، یوں نہیں فرمایا فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيب، میرے بندوں سے کہو کہ میں قریب ہوں، یوں نہیں فرمایا۔ یہاں لفظ یوں نہیں ہے کہ فَقُلْ لَهُمْ، تفسیر بیضاوی میں یہاں نکتہ ہے،
وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے کہ میرا رب قریب ہے یا دور ہے، پھر میں اپنے بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہوں، پھر میں اپنے بندے سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، آپ کے واسطے سے نہیں، خود بات کرتا ہوں۔ میرے بندوں سنو، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اب رسول اللہ کو نہیں فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں، خود فرمایا میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، انی قریب، میں قریب ہوں، قریب، اقرب من حبل الورید ہوں۔ اچھا جب قریب ہوا تو آپ مانگنا جو مانگنا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ جب آپ کو یقین آ گیا کہ میرا رب قریب ہے، میرا سن رہا ہے، اس کو کسی واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اقرب من حبل الورید ہے، ڈائریکٹ اس سے مانگو، سیدھا جا کے اس سے مانگو۔ پیر سائی کی واسطے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قبر مزار پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں اقرب من حبل الورید ہوں۔ لوگ مثال دیتے ہیں، او جی جب بڑے سانپ سے ملنا ہو تو پہلے چھوٹے سانپ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ گویا نعوذ باللہ اللہ کو ڈی ایس پی اور ایس پی بنا دیا اور کسی بزرگ کے قبر کو چپڑاسی بنا دیا کہ پہلے اس سے ملنا پڑے گا پھر جا کے بڑے صاحب سے ملنا۔ اللہ وہ بڑے ہیں، وہ اکبر ہے، اکبر، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کسی غیر کے سامنے ذلیل اور خوار نہیں بنایا، بس صرف اس کے در کا فقیر بن جاؤ، اسی کے در کو پکڑو، اسی کے سجدے کرو، اسی سے مانگو، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو سفارشی بنائیں گے تو تب جا کے آپ کی دعا قبول کریں گے۔ اور فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندو، گنہگاروں سے خطاب کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گنہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ چاہے تیرے سارے گناہ کو معاف کرے۔ ان تغفر اللہم، ان تغفر اللہم تغفر جما، ان تغفر اللہم تغفر جما، وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا۔ رسول اللہ یہ آیت پڑھ کر اوپر سے شاعر کا یہ شعر پڑھتے، ان تغفر اللہم تغفر جما، وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا، یا اللہ اگر تو معاف کرنے پہ آ جائیں، سارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟
اور تیرا کون سا بندہ ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ سوائے انبیاء کرام کے وہ معصوم ہے، انبیاء کے سوا تو کوئی معصوم ہے نہیں دنیا میں۔ ان تغفر اللہم تغفر جما وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا، تو معاف کرنے پر آ جائے مولا تو سارے گناہ معاف کر دے۔ کون سا بندہ ہے تیرا جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ اذا سألک عبادی عنی، جب تجھ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، میرے بندوں کو بتا دینا، انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعان، جب مرضی ہو مجھے پکار لے، جب مرضی ہو مجھ سے مانگ لے، دن کو مانگ لے، رات کو مانگ لے، اندھیرے میں مانگ لے، روشنی میں مانگ لے، مسجد میں مانگ لے، گھر کے کونے میں مانگ لے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی مزار پہ جائے گا وہاں دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا، اور اگر مسجد میں جا کے مانگے گا تو نہیں قبول کروں گا۔ اذا دعان، جب چاہو اپنے رب اور اپنے پروردگار کو پکارو، اس سے کہو میرے رب تیرے در کے سوا میرا کوئی در نہیں ہے، میرے رب تیرے سوا میرا الہ نہیں ہے، میں تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میرے پروردگار کس سے مانگوں، کس سے کہوں، کس سے مانگوں، کس سے کہوں، تیرے سوا مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگوں، کس سے مانگوں، کس سے کہوں، تیرے سوا مشکل کشا کون ہے؟ میرے رب میں اور کس سے مانگوں، کس کے در پہ چلے جاؤں؟ تیرے سوا مشکل کشا کون ہے؟ تیرے سوا حاجت روا کون ہے؟ تیرے سوا بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ تیرے سوا عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، عزت بھی تیرے ہاتھ میں، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں، تو کچھ پہ رکھنے والا۔ جیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعان، جب مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے بندو مجھ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو، وَلَوْ قَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، اگرچہ تم میں سے کسی کی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا، گھر میں نمک ختم ہو گیا، گھر میں ماچس نہیں ہے، یا اللہ تو ہی دے گا، یا اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہے، میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، میرے گھر میں فلانی چیز نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مولا تو ہی دے گا، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اے نہیں کہ ہم کہیں بھئی چھوٹے چھوٹے کام تو چلو میں خود کر لوں گا، اللہ سے تو گاڑی مانگوں گا، کھوٹی مانگوں گا، پلاٹے مانگوں گا، چھوٹے کام تو میں خود سر انجام دے دیتا ہوں۔ ہم تو کھک کے مالک نہیں، ما یملکون من قطمیر، ارے تم مشرکو جس کو پکار رہے ہو وہ تو کجور کے مالک نہیں، اس کی گٹھلی ان کے قبضے میں نہیں، گٹھلی کے اوپر جو سفید چادر ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں، گٹھلی کے اندر جو داغا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں، ارے اس کو پکارو جو سب کچھ کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، خزانوں کا مالک، اسی کو پکارو۔
جب اللہ کے قرب حاصل کریں گے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف، ہر بندہ چاہتا ہے نا جی کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، نمازوں سے قریب ہوں گے، تلاوتوں سے قریب ہوں گے، قرآن کریم پڑھنے سننے سنانے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تراویح پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ من جملہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بھی ضروری ہے کہ ہم رمضان کی آخری عشرے میں رسول اللہ اور صحابہ کا یہ سنت زندہ کرنے کے لیے اپنی مسجد میں اعتکاف کر لیں۔ ہے جی کوئی ساتھی اس سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والا؟ اشارہ تو صرف مفتی صاحب نے کر لیا، ماشاءاللہ وہ ساتھی بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ المعتکف یعتکف الذنوب، المعتکف یعتکف الذنوب، معتکف گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے کہ میں گناہوں سے رک جاؤں، بازاروں کے ماحول سے، گھر کے ماحول سے، گلیوں اور سڑکوں کے ماحول سے یکسو ہو جاؤں، تنہا ہو جاؤں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگوں۔ حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزع لہ عند اسطوانۃ توبہ، ایک مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، اس کو اسطوانۃ توبہ کہتے ہیں، وہیں آپ اپنا بستر بچھا دیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں یہ توبہ اس جگہ تو اور بھی بڑی تھی مسجد کے اندر، لیکن اس ستون کا ایک خاص ذکر ہے حدیث کے اندر۔ حضرت ابو لبابہ ایک صحابی تھے، اس سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، پھر آ کے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، اس ستون کے ساتھ۔ آج اس ستون کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے ہذہ اسطوانۃ التوبہ، یہ توبے کی ستون ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کا پس منظر یہ ہے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا، یعنی مر جاؤں، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، جب پھر میرا توبہ قبول ہو کہ محمد الرسول اللہ مجھے کھولیں گے۔ توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ نے توبہ قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ پہ وحی آ گئی، تیرے اس صحابی کا توبہ قبول ہو گیا ہے، جا کے رسول اللہ نے کھول دیا۔ آج تک اس توبے کا آج تک ساری دنیا نظارہ کر رہے، ہذہ اسطوانۃ التوبہ، وہ ستون گواہ ہے کہ ابو لبابہ کی توبہ یہاں قبول ہوئی۔ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اعتکاف میں بیٹھ جائے اسی نیت سے کہ جو گناہ کیے ہیں سال بھر اس کو اللہ سے معاف کراتا ہوں۔ اور پھر کیسے معاف ہوں گے؟ باپ ناراض ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، جو ناخلف بیٹا نہ ہو، کوئی عقل ہو اس کے اندر، اس کے پاؤں پکڑتا ہے، ابو معاف کر دو، اس کے ہاتھ چومتا ہے، ابو معاف کر دو، تیرے پاس سے نہیں اٹھوں گا، نہیں جاؤں گا جب تک مجھے معاف نہیں کرو۔ ایسے ہی انسان سجدے میں پڑھ کے اللہ جل جلالہ سے کہہ دے میرے رب معاف کر دو، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تو ماؤں کے رحم کیا ہوگا؟ للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخہا، ماں کے رحم سے اللہ کا رحم 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے۔ اگر ایک ماں معاف کر دیتی ہے اپنے بچے کو، ایک باپ معاف کر دیتا ہے، تو کیا اللہ معاف نہیں کریں گے؟ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین۔ تو اعتکاف کا بھی آپ لوگ عزم کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے خصوصیت سے اعتکاف کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرانا ہے انشاءاللہ۔ سب ارادہ کر لے، ارادہ سب کر لے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تو مشکلوں کو آسان بنانے والی ذات ہے۔ آخری بات وہ بعد میں کریں گے، چلو جی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔